طائف سے واپسی پہ جب مکہ میں سیدنا ابو طالب کی وفات کے بعد انہیں قریش کے ایک غیر مسلم سردار مطعم بن عدی نے اپنی پناہ میں لے لیا تو آقا پھر اپنی دعوتی کام کو آگے بڑھانے لگے۔ ہر سال مکہ میں حج کے دنوں میں 3 مسلسل امن کے مہینوں میں یکے بعد دیگرے قرب و جوار میں منڈیاں اور بازار لگتے، عکاظ، حجر اور ذوالمجاز۔ سب کی تفصیل پیچھے دی جا چکی ہے۔ ان مہینوں میں عرب کے دور و قریب کے دیہاتی اور خانہ بدوش اپنے اونٹوں، گدھوں، گھوڑوں اور پیدل ٹولیوں میں ادھر امڑ آتے۔ ہفتوں ان منڈیوں میں اپنے خیمے لگا کر قیام کرتے، جو خریدنا ہوتا خریدتے، جسے بیچنے میں انہیں نفع ہوتا بیچ دیتے۔ صحرا میدانوں کے ان میلوں میں دکانیں انہی کے اونٹوں کی کوہانوں، گدھے کی پشتوں اور پتھروں کے ڈھیروں پہ ہوتی۔ سودا صرف کرنے میں عربوں کے لیے گونہ تسکین اور تفریح تھی۔ باتیں ان کی شگفتہ شاعری کے ردیف قافیوں میں لپیٹی ہوتی۔ حسن مزاح کا عربوں میں خاص رنگ تھا۔ ملن سازی، محفل آرائی کے ساتھ ساتھ کہانیوں کے دور ہوتے۔ بڑے بڑے کہانی کار، شاعر، داستان گو، کہان اپنی ساحری دکھاتے۔ عربوں کو لفظوں میں سنورے سجے معنیدار لچھے بہت مرغوب تھے۔ گفتگو اور زبان کے حسنوں کو وہ انسانی شخصیت کے سارے حسن کی ماں سمجھتے تھے۔ ایسی محفلوں میں ہر خوشکن گفتار اپنی زبان اور فصاحت اور بلاغت کے مظاہرے کا رسیہ ہوتا، مگر صدیوں کی شیریں زبانی اور تدبر فکر سے وہ سطحی اور گہری باتوں کا فرق جان گئے تھے۔ کہنے کو ہر عمر اور مزاج کے لوگوں کے لیے سننے اور کہے لفظوں کی الگ پسند اور شناخت بھی تھی، مگر ہر انہونی بات پہ وہ چونک جاتے تھے۔ بنو عامر ساسا ایک چالاک صاحب فہم بحیرہ بن فراس تو آقا کا کلام سن کے پتھرا گیا، آنکھیں حیران، منہ کھلا کا کھلا۔ ساتھ والے اپنے ہمجولی سے زیر لبی بولا، اگر یہ شخص میں لے لوں تو پورا عرب کھا لوں، واللہ اس کی ہر بات میں جیت دکھتی ہے۔ پھر آقا سے مخاطب ہو کے بولا، اگر ہم آپ کو اپنے قبیلے میں لے جائیں، آپ کا ساتھ دیں، پھر آپ کو ہر جگہ غلبہ ہو جائے تو آپ کے بعد زمام اور مکارم اور حکومت اور اختیار کیا ہمارے ہاتھ دے دیں گے؟ آقا مسکرائے اور بولے، زمام و مکارم، وقت اور زمانے پہ حکومت صرف اللہ کی ہے، یہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بحیرہ بن فراس نے الٹا ہاتھ مارا اور منہ پھیر لیا۔ بعد میں وہی لوگ جب اپنے آبائی علاقے میں اپنے سب سے بوڑھے مہمان خرداور بزرگ سے ملے اور سارا واقعہ سنایا تو وہ بوڑھا سر جھکا بیٹھ گیا۔ تم لوگ بہت بڑی بھول کر آئے ہو، اس کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ کتنی دیر تک وہ بوڑھا اپنے بکھرے سفید بال نوچتا رہا، سر مار مار کے کہتا رہا، بیوقوفو، بنی اسماعیل خانوادے میں سے سینکڑوں سال سے کسی نے نبوت کے لیے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ بوڑھا شاید جوانی میں کہیں کبھی آقا کے دادا سیدنا عبد المطلب سے مل چکا تھا، جانتا تھا کہ نبوت اسی خانوادے پہ دستک دے گی۔ وہ کئی دن تک اپنی قوم کو ڈانٹتا رہا کہ تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی، عقل ہر کسی کی ہر وقت ساتھ نہیں دیتی۔ آقا بنو بکر وائل کے خیموں کے پاس بھی گئے، وہ شیخیاں مارنے لگے، ہم ہزاروں میں ہیں اور ہزاروں تلواریں ہیں ہمارے پاس۔ آقا کے دوست سیدنا ابو بکر ساتھ تھے۔ پوچھا، تمہارے علاقے کے ساتھ تو ایران کی سلطنت ہے، ان سے مٹ بھیڑ کر سکتے ہو؟ وہ کھسیانی ہنسی میں آنکھیں چھپانے لگے، بولے، سلطنت ایران سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ آقا نے تبسم فرمایا اور بولے، ایسی کوئی بات نہیں، تو میرا کہا مانو، بہت جلد تم ایران کی منزلوں میں بھی فاتح بن کے اترو گے۔ وہ آنکھیں پھاڑ کے آقا کو دیکھنے لگے جیسے کوئی انتہائی انہونی سن لی ہو۔ اتنے میں آقا کے پیچھے ایک موٹا بدہیت بھینگی آنکھوں دھوپ سے جلے لال ہوئے چوڑے منہ اور چوڑی داڑھی والا بڈھا بڑبڑاتا ہوا تیز تیز چلتا آیا۔ وہ ابو لہب تھا۔ آقا کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بڑی شان ہوتی تھی، مگر نعوذ باللہ اب اس کا دماغ سرک گیا ہے، تم لوگ اس کی باتوں میں نہ آنا۔ آقا خاموشی سے کچھ کہے بغیر اٹھ کے چلے گئے۔ ابو لہب چوڑا ہو کے بنو بکر وائل کی منڈلی میں بیٹھ گیا۔ بنو بکر والے بولے، ہم بھی اس کی باتوں میں بہت توجہ لے رہے تھے، مگر انہوں نے ایرانیوں جیسی عالمگیر سلطنت کو زیر کرنے کی بات کی تو ہم بھی سمجھ گئے تھے جو آپ نے کہا وہی درست ہے۔ حالانکہ تاریخ کی کتاب کو کھول کے دیکھ لیں، اسی واقعے کے ٹھیک 15 سال بعد آقا کے غلام دوسرے مسلمان خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں پورا ایران مسلمانوں کے زیر حکومت تھا۔ آقا نے جو اشارہ کیا تھا وہی سچ تھا، مگر سچ اور اس کی برکت ہر ایک کے نصیب میں کہاں ہوتی ہے۔ آقا بنی شیبان بن سالبہ کے پاس بھی گئے۔ اس ملاقات میں آقا کے ساتھ ان کے دوست سیدنا ابو بکر کے علاوہ سیدنا علی بھی تھے، اور یہ روایت بھی سیدنا علی فرماتے ہیں۔ وہ بڑی باوقار مجلس تھی۔ سیدنا ابو بکر علم و نصاب کے ماہر آقا کو بتانے لگے، سرکار یہ بہت معزز دوست لوگ ہیں۔ محفل میں مسنہ بن حارثہ، مفروق بن عمرو، ہانی بن کیسہ اور نعمان بن شریک موجود تھے۔ مفروق اپنی قوم کا ستارہ تھا، با علم اور باوقار، وہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مفروق پوچھنے لگا، شاید آپ لوگ قریش میں سے ہیں؟
سیدنا ابو بکر نے یہ سر اس بات میں ہلا دیا اور کہا شاید تم لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ نے اپنا رسول ہم میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ پھر اٹھے، آسمان سے آتی دھوپ کی کرنوں کے آگے اپنے سر کی پگڑی کھول کے آقا کے سر کے اوپر صاحبان بنا کے کھڑے ہو گئے تاکہ کسی کو شک نہ رہے رسول اللہ کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ مفروق نے بھی رخ احترام میں آقا کی طرف کیا اور تسلیم کیا، ہاں ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ پھر مفروق آقا سے ہم کلام ہوا، بولا آپ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ آقا نے سورۃ الانعام کی 51 تا 53 آیت تلاوت فرمائی۔ مفروق ادب سے سر جھکا کے بولا یہ اہل زمین کا کلام نہیں ہے۔ اس نے سر جھکائے رکھا اور کہنے لگا وہ بڑی بے عقل قوم ہوگی جس نے آپ کو جھٹلایا، کیونکہ آپ بہترین اخلاقی خوبیوں اور اعلیٰ حسن اعمال اور بنی نوع انسان کی فلاح کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر مفروق نے اپنے ساتھ بیٹھے ہانی بن کیسا کا تعارف کرایا اور کہا یہ ہمارے مذہبی رہنما ہیں۔ ہانی بولا قریشی بھائی، آپ کی بات میں نے سنی اور تصدیق کی اس کی سچائی کی، لیکن ایک ہی ملاقات میں اپنا پرانا مذہب چھوڑ کے آپ کی پیروی کرنا جلد بازی ہوگی۔ ہم لوگ اپنے علاقے میں جا کے اس پر باہمی مشاورت سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ ہانی نے پھر آقا کا تعارف ساتھ بیٹھے اپنے ساتھی مسنا بن حارثہ سے کرایا تو کہا یہ ہمارے جنگی سالار ہیں۔ مسنا نے بھی آقا کے کلام کی تصدیق کی اور وقت مانگا۔ بولا ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ہمیں 2 رکاوٹوں کا سامنا ہے، ایک یمامہ اور دوسرے سہاوا، عراق کا وہ علاقہ جو جزیرۃ العرب سے متصل ہے۔ ایک تو پہاڑ اور عرب کا ریگستان اور دوسرا ایران کا علاقہ اور کسرا کی نہریں۔ عرب کے مقابلے میں ہم تو آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ صحرا اور پہاڑ پہ لڑنے کے ہم عادی نہیں ہیں، مگر ایران سے لڑنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں، ہمیں بھی نہیں۔ آقا نے تبسم فرمایا اور کہا ذرا صبر کرو، اللہ فارس والے اور ان کا سارا ملک تمہیں عطا کر دے گا اگر ہمارا ساتھ دو۔ وہ سب حیرت کی تصویر میں نے آقا کو تکنے لگے جیسے کوئی انہونا خواب سوچ رہے ہوں جسے کبھی دیکھا بھی نہ ہو۔ ایک بار آقا پھرتے پھرتے وادی اعظم میں جا نکلے۔ ادھر اس ویرانے میں آقا کا ایک ہی ہمجد سیدنا ہاشم کی قوم کا پہلوان رکانہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ بہت مضبوط اور بھاری جسم کا بندہ تھا بھی حد سے زیادہ لڑاکا، منہ زور آور فسادی۔ اس نے اپنی قوم میں بہت ناحق ظلم کیے تو قوم نے اسے بستی سے نکال دیا۔ وہ صحرا میں بکریوں کا ریوڑ لیے پھرتا رہتا، اس کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا۔ وہ صحرا میں آقا کو مل گیا۔ آقا کا پیغام فلاح تو ہر ایک کے لیے تھا۔ اسلام کے اس الوہی پیغام میں تو توبہ بھی ہے۔ شرمندگی اور شرمساری کا ایک آنسو گناہگار آنکھ سے تڑپ کے بہہ نکلے تو اللہ پچھلی ساری سیاہ کاریوں پہ سیاہ لکیر مار دیتا ہے۔ آقا نے متکبر فسادی رکانہ کو بھی اسلام کی طرف بلایا، سلامتی کی راہ میں آنے کے لیے دعوت دی۔ اب رکانہ تو جسمی بندہ تھا، سر سے پاؤں تک جسم کی طاقت اور اپنے زور کا گھمنڈی، عقل و فہم اور عرفان ذات کے سفر کے لیے بھی منہ کھول کے بولا میرے ساتھ کشتی کر لیں، اگر مجھے پچھاڑ دیا تو جو کہو مان لوں گا۔ آقا نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ صحرا کی ریت پر وہ دوہیکل رکانہ پنجے کھول کے بازو پھیلا کے آقا کے روبرو آ گیا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، کانوں سے دھواں، آنکھوں میں نفرت کے شعلے اور پورے جسم میں اپنی قوت کا نشہ۔ آقا سراپا رحمت کر موجو اور چہرے پہ وہی چاند سی مسکراہٹ۔ کشتی شروع ہوئی۔ آقا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایک تنکے کی طرح ہوا میں اچھالا۔ وہ کٹی لکڑی کی طرح ہوا میں اچھلا اور ایک دھپ سے روئی کے گٹھے کی طرح بے سدھ ہو کے چاروں شانے زمین پہ جا گرا۔ آقا نے اگلے لمحے اس کے سینے پہ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ اس کا رنگ فک، آنکھیں حیرت سے ابلی ہوئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ بولا 10 بکریاں آپ کی ہوئیں، ایک بار اور کشتی کروں گا۔ آقا نے اسے اٹھنے دیا۔ اس بار کشتی سے پہلے اپنے جسم کو زور آور اور خوفناک بنانے جتنے جتن کر سکتا تھا اس نے کیے۔ کشتی شروع ہوئی۔ پہاڑ سا اس کا جسم روئی کے گال کی طرح اڑا اور دب سے پھر زمین پہ تھا۔ پھر اس کے سینے پہ سوار آقا۔ اس بار اس کے منہ اور نتنے بھی ریت سے بھر گئے۔ تھکے ہوئے وحشی بیل کی طرح سانس لیتا تو اس کی سانسوں میں ریت اڑتی۔ غصہ، انتقام اور شرمندگی کے باوجود وہ ابھی بھی ہار ماننے پہ تیار نہ تھا۔ بولا 20 بکریاں آپ کی ہو گئیں، آخری بار اور، تیسری بار بھی ہاتھ جوڑی کروں گا۔ تیسری بار بھی وہی ہوا۔ پہاڑ اچھل کے ریت کا ذرہ ہو گیا۔ تیسری چھت گر کے رکانہ سے اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ لیٹے لیٹے بولا آپ جیت گئے، میری بکریوں کے ریوڑ میں سے اپنی مرضی کی 30 بکریاں چن لیں۔ ہر کشتی پہ 10 بکریوں کی بات کی تھی میں نے۔ پھر خود ہی اپنے ریزہ ریزہ ہوئے پہاڑ جوڑوں کو جوڑ کے اٹھا اور اپنے ریوڑ سے بہترین 30 بکریاں نکال کے آقا کے پاس لے آیا۔ آقا مسکرائے، فرمایا رکانہ مجھے ایک بھی تیری بکری کی حاجت نہیں، میرا حاجت روا کوئی اور ہے، سب اپنے پاس رکھ، میں جو پیغام لے آیا ہوں اسے مان۔ رکانہ صحرا کی ریت پہ ایک چٹیل پتھر پہ بیٹھ گیا۔ پسینے سے اس کا بیل جیسا جسم شرابور تھا۔
ریت اس کے جسم پہ چپکی ہوئی تھی۔ ابھی اس کا سانس روا نہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں حیرت کی کوئی سمت مل گئی تھی۔ بولا، مانتا ہوں آپ کا اللہ کی مدد کرتا ہے، ورنہ مجھ سے پہاڑ آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کوئی آج تک مجھے پچھاڑ نہیں سکا۔ آج تک کسی نے میری پیٹھ زمین پہ نہیں لگائی۔ آقا کے چہرے پر نور پہ چاند تبسم تھا۔ شاید کہا ہو اسی اللہ واحد کی طرف سے تمہیں بلا رہا ہوں۔ وہ تو ہر اس کا ہو جاتا ہے جو اسے اپنا واحد رب بنا لے۔ اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو، پہاڑوں کے کبھی کنکر بن کے نہ ٹوٹو گے، شجر کی طرح جیو گے، تنکے کی طرح نہ اڑو گے۔ رکانہ تیز تیز سانس لیتا ہوا اپنے پسینے سے تر بتر جسم سے ریت ہاتھوں سے جھاڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر چپ بیٹھا رہا، ذرا سانس درست ہوا، شرمندگی اور خجالت اڑی تو پھر اس کی آنکھوں میں پہلے والی شرارت ادھئی۔ بولا، یہ طاقت تو مان گیا آپ کی، میں پہاڑ جیسا جسم پہلوان 3 بار پچھاڑا گیا، مگر کوئی اس سے بھی بڑا کرشمہ دکھائیں، کوئی اور بھی آ کے آپ کو اللہ اور اس کی رسالت کی گواہی دے تو میں بھی آپ کو اللہ کی گواہی دوں گا اور آپ کو رسول بھی مانوں گا۔ آقا نے اس سے دوبارہ وعدہ مان لیا۔ مان لو گے نہ؟ مانوں گا۔ پہلے کرشمہ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ آقا نے پوچھ لیا۔ رکانہ دھوپ میں پتھر کی گرم سل پہ بیٹھا تھا۔ ریت، پتھر اور پتھریلی چٹانوں کے صحرا پہ دھوپ پھیلی تھی۔ دور ایک کیکر کے درخت کے نیچے اس کی بھیڑیں چر رہی تھیں۔ کیکر کا درخت پرانا اور بہت پھیلا ہوا تھا۔ رکانہ کیکر کی طرف دیکھ کے بولا، اس درخت کو یہاں بلا سکتے ہیں آپ؟ وہ آ کر آپ کے لیے گواہی دے۔ آقا نے اس کی بات سنی اور مسکراتے ہوئے اپنا رخ روشن کیکر کے اونچے مضبوط پھیلے درخت کی طرف کر کے اللہ جانے محبت سے بلاوے کا کیا اشارہ دیا کہ زمین سرسرائی بکریوں کا ریوڑ ہلا، صدیوں سے صحرا میں جمے پتھروں میں لرزہ آیا، جیسے پتھر آقا کو سجدہ کرنے کے لیے اپنا ماتھا رگڑنے کو بےتاب ہو۔ ریت زمین میں دراڑیں پڑی اور گزرے موٹے تنوں والا کیکر ایک درخت غلام کی طرح پتھروں کی چٹانوں اور مٹی ریت سے بنی گزرگاہ سے سینکتا ہوا آقا کی طرف آنے لگا۔ رکانہ چیخیں مارتا ہوا کیکر کو آتا دیکھ کے بھاگنے لگا۔ کیکر چل کے آقا کے قریب آ گیا۔ اس کے چلنے سے ریت راہ میں ایک گہری کھائی بن گئی۔ لگتا تھا کیکر کا درخت اپنے سارے پتے اور شاخیں لے کر سجدہ کرتے ہوئے آقا سے نور ہدایت لے رہا ہو، آقا کی رسالت کی گواہی دے رہا ہو۔ رکانہ کا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں نے جو دیکھ لیا وہ منظر کوئی اور انسانی آنکھ نہ دے سکتی تھی۔ آپ نے رکانہ کی طرف تبسم فرمایا اور بولے، دیکھ لیا کرشمہ، سن لی گواہی، درخت کو آپ واپس اس کی جگہ بھیج دوں؟ رکانہ کے منہ سے بول نکلنا بند ہو گئے۔ آقا نے اپنے غلام ببول کے درخت کو محبت کی۔ اللہ جانے کون سی ادا سے پھر دیکھا کہ وہ درخت جس راہ سے آیا تو اسی راستے پہ الٹے قدم چلتا گیا اور اسی اپنے پرانے مقام پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کے بھی رکانہ آقا کو جادوگر سمجھا۔ سمجھ جن کو آنن فانن آ گئی وہ مکہ سے 300 میل دور شمال میں یثرب کی بستی سی، 600 میٹر کی بلندی پہ بلند، جس شہر کے شمال میں جبل احد اور جنوب میں جبل ایر، شہر کے مغرب اور مشرق میں عہد قدیم کی کسی آتش فشاں لاوے کا جمع سیاہ ہررا، جو صدیوں کی دھوپ سے جل کے ایسی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا جیسے اس کی سطح پہ سیاہ لوہے کی تیز نوکیلی چھریاں ہوں۔ کہنے کو وہ اس شہر بے مثال کی غیر بلند حفاظتی دیوار تھی۔ ان 2 پہاڑوں اور سیاہ ہررے کی چٹانوں کے درمیان لال سنہری مٹی ریت کا ریگستان بھی تھا۔ پانی کے 40 کنویں تھے، کھجوروں کے باغ تھے، انگوروں کی بیلیں تھی، زیتون کے پیڑ تھے۔ آقا نے ایک دن اپنے ساتھیوں کو اسی جگہ کے نقوش بتا کے فرما دیا تھا کہ خواب میں اللہ نے انہیں اپنی مستقل رہائش کی جگہ دکھا دی ہے، جہاں وہ مکہ سے ہجرت کر کے جائیں گے، اور وہ جگہ اللہ کو اپنے تمام جہانوں میں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ وہ تابہ ہے، طیبہ ہے، پاک ہے۔ آقا نے ایک درخت کو بلایا تھا۔ اللہ نے اپنے بہترین نخلستان بھرے شہر کے قلب آقا کی طرف موڑ دیا۔